اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جو خالق ارض و سما ہے، جو مالک ہے تمام کائنات کا۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور بے شک ہمارا یہ ایمان، یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ تذکرہ صالحین پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میری جانب سے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ARYQTV نے خصوصی طور پر ترتیب دیا ہے 11ویں شریف کے تعلق سے، جسے ہم تذکرہ صالحین کے نام سے یاد کر رہے ہیں۔ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی اس پروگرام میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ کے تعلق سے، آپ کی تعلیمات کے تعلق سے اس پروگرام میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی اسی حوالے سے گفتگو کی جائے گی اور اپنی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں اس کو شامل کیا جائے گا، اور کوشش بالکل بہرحال ہم کریں گے اس صحیح کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پروردگار عالم نے بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ جو اللہ کے ولی ہیں، ولی اللہ ہیں، اولیاء اکرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، یہ تقوی ان کی زندگی کا اہم مقصد تھا، اور یقینی طور پر اس تقوی کی بدولت ہی اللہ کا قرب حاصل ہوا۔ آج اسی تعلق سے اس بزم میں بھی گفتگو کی جائے گی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تقوی کے تعلق سے۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں، پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ ARYQTV کا ایک مستند نام ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اور ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس بزم کا ایک اہم حصہ ہیں، اہم جز ہیں۔ آج کی اس بزم میں جو ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، انہیں بھی آپ بہت پسند کرتے ہیں۔ دونوں بہنیں ہیں، بہت محبت سے اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کرتی ہیں، مناقب بھی پیش کرتی ہیں۔ آج ہم انہیں یہاں پر مدعو کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان سے نعت بھی سنیں گے، منقبت کا نذرانہ بھی یہ پیش کریں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیرہ فہیم اور سحر عدیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ دونوں؟ اور نعتیہ کلام سے آغاز کریں گے انشاءاللہ، بسم اللہ کیجیے گا۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ سرکار سنتے ہیں، سرکار سنتے ہیں۔ میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے۔ میری ہر
ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں سرکار سنتے ہیں سرکار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے میں صدقے چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں سرکار سنتے ہیں سرکار سنتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز، بہت پیارا کلام۔ آپ بزرگان دین کا جس طرح سے ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور بالخصوص جو ہماری بزم میں تذکرہ کیا جا رہا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محبوب سبحانی، آپ کا ذکر اور آپ کا تذکرہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس بزم میں جس طرح سے کر رہے ہیں۔ آپ یہ ارشاد فرمائیے گا، جو اولیاء کاملین ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جو صالحین ہیں، ان کے تقوی کے تعلق سے ارشاد فرمائیے گا آپ۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسلام میں برتری کا معیار تقوی ہے سبحان کہ کسی رنگ نسل کو کسی پر ترجیح نہیں، ہاں ترجیح کا ایک ہی معیار ہے کہ تم میں کون زیادہ تقوی والا ہے، کون زیادہ متقی ہے۔ آپ نے بزرگان دین کے حوالے سے کہا، دیکھیں نبی کریم علیہ السلام میرے آقا رات رات بھر کھڑے ہوتے، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا گریہ فرماتے کہ ریش مبارک تر ہو جاتی۔ تو یہی رنگ ہمیں آگے صحابہ میں اور آگے اولیاء عظام میں نظر آتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ زارو قطار رونے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اتنا اپنے پاس سامان رکھا کرو جتنا ایک سوار اپنے پاس زادِ راہ رکھتا ہے، جبکہ میں نے تو اتنا مال متاع جمع کر لیا تو میں کس منہ سے سرکار کے سامنے جاؤں۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو وہ جو گھر کا ساز و سامان تھا اتنا قلیل تھا کہ اس کی قیمت 15 درہم سے زیادہ نہ تھی، مگر اس کے باوجود وہ جو برتن، وہ جو چٹائی، وہ اس کو بھی دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اتنا مال تو نے جمع کر لیا۔ یہ ان لوگوں کے تقوی کا عالم تھا۔ اب اس پر آپ نگاہ ڈالیں اپنے گھروں پر، ہماری کیا حالت ہے۔ دیکھیے پھر تقوی کیا ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھنا، یقین کر لینا، وہ ہے سامنے، پھر کیفیات ہی اور ہوتی ہیں تقوی کی۔ عوارف المعارف میں حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کا کہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ جب انہیں کہا گیا، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ ان سے کہا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو جب وہ نماز میں کھڑے ہوئے فقط تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر کہا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو بچشم سر اس رب کا، اس کی عظمتوں کا یوں مشاہدہ کیا کہ خرمن ہوش جل کر رہ گیا۔
تو یہ کیفیت کیسے بنتی ہے؟ یہ اس تقویٰ سے بنتی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے، ہر آن ہر گھڑی اس کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے پھر جا کر یہ کیفیات حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اہل اللہ کے پاس تو بیٹھنا ہی جو ہے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، اور وہاں پر گزارا ہوا ایک ایک لمحہ یقینی طور پر ہمارے لیے ایسا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ان کی بارگاہ سے سیکھ کر اٹھتے ہیں۔ یہ تقوی کی جس طرح سے بات کی آپا نے، اور آپا نے جو گفتگو میں ارشاد فرمایا، آپا تقوی کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، مفہوم اس کا عرض کر دیجئے، اور تقوی کے تقاضے کیا ہیں آپا؟ دیکھیے تقویٰ کے معنی پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا اور پرہیز کرنا، اللہ سے ڈرنا، اس کا ایک معنی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تقویٰ یہ ہے کہ جب آپ کسی کیچڑ والی زمین سے گزریں گے تو آپ کیسے گزریں گے؟ فرمایا میں اپنا دامن بچا کر گزروں گا۔ تو فرمایا تقویٰ یہی ہے کہ دنیا سے اس طرح سے گزر جانا کہ دنیا کی میل کچیل سے آپ کا دامن صاف رہے، یا آپ یوں بھی سمجھیں کہ خاردار جنگلوں سے گزرنا، اس سے گزرنا کہ دامن بچا رہے۔ تو دنیا میں رہ کر دنیا کی لذتوں سے اپنا دامن چھڑا لینا اور اللہ کے ہو کر رہنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو کما حق ادا کرنا، یہ ہے تقویٰ۔ عبادات بھی کرنا، فرائض، سنتیں، مستحبات، ہر چیز کو اپنے اس حق کے ساتھ ادا کرنا، یہی تو تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب ہم بات تقوی کی کر رہے ہیں تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اللہ کے محبوب ہیں، ولی اللہ ہیں، ان کے تقوی کا کیا عالم ہے، فرمائیے گا۔ دیکھیں زینب، ایک تقویٰ یہ بھی ہے کہ پرہیز کرنا اور جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دینا۔ یہ لوگ اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ ہمارے منہ میں کوئی ایسا لقمہ نہ جائے۔ آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والد محترم ابو صالح ایک سیب کھا لیتے ہیں، نہر میں بہتا ہوا آتا ہے، بھوک سے نڈال ہیں، عشق کی اس بے خودی میں ہے، سیب اٹھا کر کھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس سیب کا مالک کون ہے، اور میں نہیں کہتی۔ اور یہ تقویٰ تھا ان کا کہ وہ سیب کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، باغ کے مالک کے پاس پہنچتے ہیں، اور وہ باغ کے مالک کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے نانا۔ انہوں نے جب دیکھا تقویٰ اس کمال درجے کا ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی بعد میں آپ کے نکاح میں دی، آپ کئی سال وہاں خدمت میں رہے، اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں آئے۔ تو جب ماں باپ تقویٰ کے اس مقام پر ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عالم ہوگا۔ آپ سبزی تک نہیں کھاتے تھے، بھوک سے غش کھا کر گر پڑتے تھے، مگر کسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے، جائز چیزوں کو بھی اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ ان میں بھی کہیں شبہ نہ پایا جائے، ناجائز نہ ہو جائے، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ پھر آپ مریدوں کو تلقین کرتے ہیں، اور تلقین بھی نماز کی کس انداز سے کہ نماز میں سستی کرو گے، ہم نماز میں سستی کرو گے، یہ نہیں کہ نماز چھوڑنے کی بات، نماز میں سستی کرو گے تو صالحیت تم سے چلی جائے گی، دنیا سے برکت چلی جائے گی، وقت نزا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، پیاسے مرو گے۔ تو اس قدر تاکید کہ موت کی سختیاں آ جائیں گی تاکہ وہ نماز میں یکسو ہو کر اپنے وقت پر ادا کریں، تو خود ان کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح سے ہم بار بار دعا کرتے ہیں، اور اپنے اعمال کو جب ہم دیکھتے ہیں اور جب ہم اولیاء کاملین کی باتیں سنتے ہیں کہ اس قدر تقویٰ کہ کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، کاش میں کوئی ایسی چیز ہوتا۔ آپ سوچئے، تصور کیجئے۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، آپ دونوں تشریف لائیں، سحر اور سمیرہ، آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ اختتام کریں گے آپ ہی کی انشاءاللہ تعالی آواز میں، جس طرح سے مناقب آپ پیش کرتی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے منقبت کا نذرانہ پیش کیجیے گا میری جانب سے، فی امان اللہ۔ قادرا سرورا رہنما دستگیر، قادرا سرورا رہنما دستگیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، ذکر سے تیرے ٹل جائے سب
مشکلیں نام سے تیرے پائیں رہائی، اسیر نام سے تیرے پائیں رہائی، اسیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر، تیرے زیر قدم اولیاء اصفیاء، تیرے زیر قدم اولیاء اصفیاء، سروراں پیر روشن ضمیر، سروراں پیر روشن ضمیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے، تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے، تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر، تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، یہ وظیفہ ہے ہر غم کا در ماں بقا، یہ وظیفہ ہے ہر غم کا در ماں بقا، غوث اعظم مدد المدد دستگیر، غوث اعظم مدد المدد دستگیر، قادرا سرورا رہنما دستگیر، غوث اعظم امام مبین